بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز ویژن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو امریکہ کی دوستی اور اس کی قیمت سے متعلق ہے۔ تاریخ گواہ ہے وہ ممالک زیادہ امریکی عتاب کا شکار ہوئے جنہوں نے امریکہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا بنسبت ان ملکوں کے جنہوں نے امریکی دشمنی مول لی۔ یوں تو امریکی بے وفائی اور دوست کشی سے تاریخ بھری ہے، مگر ہم نے صرف 3 ممالک کا انتخاب کیا جو امریکی دوستی کے نظر ہوئے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نیوز ویژن کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ یہ 3 ممالک جو امریکی دوستی کے نظر ہوئے: نمبر 1، انقلاب اسلامی سے پہلے کا ایران، نمبر 2، افغان صدر اشرف غنی کی حکومت، اور نمبر 3، ہندوستان کے سب سے متنازع وزیر اعظم مودی کی حکومت۔ ایران میں اسلامی انقلاب 1979 میں آیا۔ اسلامی انقلاب سے پہلے امریکہ نے اپنے کٹ پتلی بادشاہ رضا شاہ کے ذریعے ایران پہ حد سے زیادہ کنٹرول حاصل کیا۔ یہ کنٹرول اس وقت کے ہر دل عزیز وزیر اعظم محمد مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ کر حاصل کیا گیا۔ محمد مصدق نے جب 1951 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کیا۔ اس کمپنی کے ذریعے برطانیہ اربوں ڈالر کا تیل ایران سے ہتھیاتا تھا۔ نیشنلائزیشن کی وجہ سے برطانیہ محمد مصدق کے خلاف ہو گیا۔ امریکی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ مصدق روس کے قریب نہ چلا جائے، اس لیے امریکی CIA اور برطانیہ کی MI6 نے 1953 میں مصدق حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں مصدق کی حکومت کے خاتمے کے بعد رضا شاہ پہلوی کو ایران کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا گیا اور نتیجتاً شاہ ایران نے ایران امریکہ اور برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ ایرانی قوم رضا شاہ کو ایک کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے ایرانی قوم شہنشاہ ایران سے نفرت کرنے لگی۔ اس نفرت کے کئی اور بھی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، شاہ ایران اسرائیل کو اپنا بہترین دوست کہتا تھا، جبکہ ایرانی عوام اسرائیل سے شدید نفرت کرتی تھی۔ دوسری وجہ، شہنشاہ ایران کا بے حیائی پھیلانے کی حوصلہ افزائی کرنا، جسے ایرانی عوام انتہائی غلط جانتی تھی۔ ایرانی عوام مذہبی لگاؤ رکھنے والی قوم تھی اور فحاشی اور عریانی پھیلانے کے شاہ کے ایجنڈے کے شدید خلاف تھی۔ شاہ ایران کے یہ اقدامات امریکی حکومت کے اشاروں کی وجہ سے اٹھائے جا رہے تھے، کیونکہ مذہبی ایران امریکہ کو قطعاً قبول نہ تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ اور برطانیہ دوستی کی آڑ میں کھربوں ڈالر شہنشاہ ایران سے لے چکا تھا اور شاہ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے ایرانی عوام کا بدترین قتل عام کیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکہ نے کم از کم 60,000 لوگوں کو قتل کیا جو شاہ ایران کے خلاف تھے۔ شاہ ایران کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ جب شاہ کو امریکہ کے سرکاری دورے کی دعوت دی گئی تو امریکی صدر شاہ ایران کے سامنے ایسے بچھ رہا تھا جیسے کہ شاہ ایران کا ادنیٰ ملازم ہو۔ اب بات کرتے ہیں ایران میں اٹھنے والی تحریک کی جسے امام خمینی لیڈ کر رہے تھے۔ جب یہ تحریک 1960 میں شروع ہوئی تو اس وقت امریکہ، برطانیہ اور خود شاہ ایران کو یقین تھا کہ جلد ہی اس آواز کو اپنے حق میں خاموش کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا، مگر امام خمینی نہ بکے نہ جھکے تو انہیں شہنشاہ ایران نے 1964 میں ملک بدر کر دیا۔ امام نے جلا وطنی کا زیادہ تر عرصہ نجف اشرف عراق میں گزارا اور وہیں سے اپنی تحریک کی سربراہی کرتے رہے، تاہم 1978 میں صدام حسین نے امام خمینی کو عراق سے بھی نکال دیا تو کچھ عرصہ امام فرانس میں رہے، مگر جلد ہی یعنی جنوری 1979 کو شاہ ایران خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے ایران سے چلا گیا تو فروری 1979 میں امام خمینی ایک فاتح کے طور پر ایران آئے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ ایران کی جلا وطنی کی۔ شاہ ایران نے اپنی جلا وطنی کی ابتدا مصر سے کی، جہاں شاہ ایران کے قریبی دوست انور سادات نے بڑی گرم جوشی سے شاہ کو اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد رضا شاہ موراکو کے کنگ حسن ثانی کے پاس چلے گئے۔ کنگ حسن کو شہنشاہ ایران نے $110 ملین بلا سود قرضہ دیا ہوا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ کنگ حسن اس کے احسانات کا بدلہ چکائے گا، مگر جلد ہی شاہ ایران کو پتہ چلا کہ کنگ حسن اس کو ایران کے حوالے کر کے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پھر شاہ ایران کبھی کسی ملک تو کبھی کسی ملک میں دربدری کی زندگی گزارتا رہا۔ اس دوران شدید کینسر کی بیماری کے علاج کے لیے شاہ نے امریکہ جانے کی کوشش کی، مگر اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر نے شاہ کو امریکہ آنے کی اجازت نہ دی، حالانکہ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے بار بار درخواست کرنے پر امریکی صدر
जिमी कार्टर ने शाह ईरान को बहुत गालियां दी। इसी जिल्लत के साथ शाह ईरान अमेरिका से अपने कैंसर के इलाज की ख्वाहिश दिल में लिए 27 जुलाई 1980 को इस जहान फानी से रुखसत हो गया और मिस्र में दफन किया गया। ये थी पहली मिसाल कि शाह ईरान को अमेरिका से वफादारी की क्या सजा मिली। दूसरी मिसाल अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ अमरीकी सलूक है। अमरीका खुद तो तालिबान से बातचीत करता रहा मगर अशरफ गनी को तालिबान से लड़ने की तरगीब देता रहा, यहाँ तक कि जाते जाते तालिबान के लिए बेपनाह असलहा छोड़ गया ताकि तालिबान खुद ही अशरफ गनी का इलाज कर सकें। अमरीका के खित्ते से निकलते ही अशरफ गनी को लगा कि वो ना तो जमीन पर है और ना आसमान पर। तीसरी मिसाल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की है। अमरीकी शहर पर और पाकिस्तान की दुश्मनी में हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में बेपनाह इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रेनिंग कैंप बनाए मगर अमेरिका जाते जाते उसके साथ भी हाथ कर गया। अमेरिका खुद तो तालिबान से अपनी फौजियों को बाहिफाजत निकालने के लिए बातचीत करता रहा और मोदी जी की टीम को तालिबान के हवाले करके चलता बना। ये तो मोदी की टीम की हिम्मत थी जो वो भाग खड़े हुए, वरना आज तालिबान की खिदमत कर रहे होते। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं जो ये साबित करेंगी कि अमेरिका की दोस्ती उसकी दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक है। आखिर पर हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपनी रहमत के साये में रखे। आमीन।